الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مسلم شریف کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن، مضبوط مومن یہ اللہ کے نزدیک بہتر اور محبوب ہے کمزور مومن سے۔ اب طاقتور مومن سے مراد کون ہے؟ کیا ایمان میں طاقت اس کی زیادہ ہو، یعنی ایمان اس کا زیادہ ہو، یا بدن میں وہ زیادہ قوی اور مضبوط ہو؟ کیونکہ بدن میں جب کوئی شخص قوی اور مضبوط ہوتا ہے تو عبادات وغیرہ میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور نہایت چاق و چوبندی کے ساتھ وہ عبادتوں کو ادا کرتا ہے۔ یا اس مومن کی مضبوطی مال و دولت میں ہے، کیونکہ جب مال و دولت میں ایک انسان مضبوط ہوتا ہے تو جہاں وہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو اللہ کی توفیق سے وہ اللہ کی راہ میں بھی مال و دولت کو خرچ کرتا ہے۔ یا اس کا دل بڑا مضبوط ہے، یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہے، پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے۔ تو یہ سارے اعتبارات کو مراد لیا گیا ہے اس حدیث میں۔ تو ان تمام چیزوں میں ایک مومن ضعیف ہے، کمزور ہے، دوسرا مومن مضبوط ہے، تو مضبوط جو مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی کل خیر، ایسا نہ سمجھا جائے کہ کمزور جو مومن ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہیں، اس میں بھی خیر ہے۔ جب تک کسی کے دل میں ایمان موجود ہے تو اس کے یہاں خیر موجود ہے۔ پھر فرمایا احرص علی ما ينفعک، جو چیزیں تم کو فائدہ دینے والی ہیں اس کے لیے کوشش کرو، اس کی لالچ رکھو۔ اس سے یہ معنی نکلا کہ جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، تو ہم کو ان چیزوں میں نہیں لگنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، جو بھی عمل کرو، جو بھی کام کرو، اللہ کی مدد طلب کرنا یہ ضروری ہے، اور عاجزی نہیں اختیار کرنا ہے کہ پہلے ہی سے انسان ہار مان کر کے بیٹھ جائے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر جب یہ بات ہوئی تو انسان کے دل کے اندر یہ تکبر آ سکتا ہے کہ نہیں، ہم نے عمل شروع کر دیا ہے اور ہم اس میں بالکل کامیاب ہوں گے۔ تو آگے اس بات کے لیے بھی تنبیہ فرمائی، کہا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ، یہ بھی چانس ہے کہ تمہارے اوپر مصیبت آئے یا جو چیزیں تم کر رہے ہو اس میں کامیابی نہ ملے، تو ایسی صورت میں تم یہ مت کہو لو انی فعلت کذا لکان کذا، کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا، یعنی میں اگر ایسا کرتا تو کامیاب ہوتا، ایسا ہم نے کیا تھا اس لیے ناکام ہوئے۔ لیکن کیا کہنا ہے؟ ولیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو اگر مگر یہ شیطان کے وسوسوں کو زیادہ کرتا ہے، شیطان کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ہم کو نہ اسباب پر پورا بھروسہ کرنا ہے، نہ اسباب کو ترک کر کے عاجز و بے بس ہو جانا ہے، بلکہ اس عمل کو شروع کرنا ہے، تمام اسباب کو اختیار کرنا ہے اور اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، یعنی تقدیر کے حوالے کرنا ہے۔ اس میں ایک اہم بات کہ ہم اگر مگر کا استعمال کیا بالکل نہیں کر سکتے؟ عربی کا جو لفظ ہے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ماضی میں ہو چکا ہے، تو یقیناً دنیاوی اگر کوئی معاملہ ہو جائے، جیسے کوئی مصیبت آ گئی، بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی، یا کسی چیز میں ناکامی ہوئی، تو اس میں ہم اگر مگر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دینوی چیز میں جو دین کی چیزیں ہیں، عبادات ہیں، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الہدی، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا
کہ حج تمتع افضل ہے تو میں ہدی نہیں لاتا. جو حاجی ہدی لے کر قربانی کا جانور لے کر اپنے ساتھ آتے ہیں ان کو حج قران کرنا ضروری ہے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مگر چیز استعمال کس چیز میں؟ دین کی چیزوں میں ہم استعمال کر. اے کاش کہ میں نے نماز باجماعت پڑھی ہوتی، اگر میں نے قرآن کی تلاوت کی ہوتی، اس کا حفظ کیا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہیں ہوتی. اس طرح کی چیزیں ہم دین کے سلسلے میں کہہ سکتے ہیں لیکن دنیاوی چیزوں میں نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں اس حدیث میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر چیز میں قوی اور مضبوط بنائے، ہمارے ایمان کو جلا بخشے. اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.